رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، رفقاء، قائدین، اراکین اور کارکنان اور خواتین و حضرات، بشمول محترم امیر تحریک علامہ مسکین فیض الرحمان صاحب اور رہنماء تحریک حضرت علامہ سید علی غضنفر کراروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب، اللہ رب العزت کی اس توفیق پر اور اس کی نعمت پر کہ وہ آج ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں اور ماہانہ شب بیداری کی اور روحانی تربیت کی اس محفل میں حاضر ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور اس امر پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ حسب سابق اس مرتبہ یعنی ماہ دسمبر میں بھی الحمدللہ تعالی گوشہ درود کے تمام خدام الحاج محمد سلیم قادری اور محترم میاں ریاض قادری اور دیگر رو اقتدار صاحب اور دیگر تمام جو خدام ہیں گوشہ درود کے اور شرکاء اور اس کے حضار اور قراء اور ان سب کی کاوشوں سے اس مرتبہ اس مہینے میں 11,03,65,696 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیا گیا اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور غلاموں کے اس ہدیہ درود کو پیش کر دیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے شرف قبول نصیب ہو۔ اور الحمدللہ تعالیٰ اب تک پڑھے گئے درود پاک کی تعداد، کل تعداد وہ بن گئی ہے 2,91,97,401 مرتبہ، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آج کی اس گفتگو کے لیے میں جو بات جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی نسبت سے خاص نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو جس قدر خوشی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر جمیل پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کے بیان پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پر جتنی خوشی اللہ کو حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے پر ہوتی ہے، اس پوری کائنات میں اور جمیع مخلوقات و موجودات میں کسی فرد کے ذکر پر اور تعریف پر اللہ کو اس قدر خوشی نہیں ہوتی۔ جو شخص اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر جمیل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر بے حد و حساب خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اس کے بیان کو، اس کی حمد کو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قرب عطا کرتا ہے، قبولیت کے ساتھ مقربیت بھی عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور مخلوق میں کسی کی ثنا کو اتنا محبوب نہیں جانتا جتنا ثنائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک بھی جو رکھا ہے وہ نام بھی سراپا حمد و ثنا رکھا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا اسم گرامی بھی یہی رکھا ہے جس کا معنی سراپا حمد و ثنا ہے۔ دو نام ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
باقی جملہ اسماء صفاتی ہیں اور آپ کے القاب گرامی ہیں اور آپ کے صفاتی اسماء مبارکہ ہیں۔ ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اسماء مبارکہ کا ذکر دونوں کو ملا کر قرآن مجید میں 5 مرتبہ کیا ہے۔ پہلا مقام جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے ذاتی اسم پاک کا ذکر کیا ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 144 میں، جس میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ غزوہ احد کا کے ذکر کے سیاق میں اور سباق میں یہ آیت آئی ہے، اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ نہیں مگر سراپا اور سراسر رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ تو یہاں آقا علیہ السلام کا اسم پاک بیان کیا ہے، وما محمد الا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں آپ کے اسم پاک کا ذکر فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہاں محمد الرسول اللہ، اس آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یہ پورا وہی ہے جو کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ جو بیان رسالت پر مشتمل ہے۔ تو یہاں دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام کا اسم پاک محمد کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ محمد خود اسی نام سے ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے قرآن مجید میں، اور اس میں ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ یہ آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور ایمان لائے اس وحی پر اور اس ہدایت پر اور اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی جو کچھ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کی زبان مبارک سے اور ان کی وساطت سے جو کچھ ملا وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی حق کی سوائے اس کے اور نہ کوئی پہچان ہے، نہ کوئی شناخت ہے، نہ کوئی معرفت ہے، نہ کوئی وجود ہے، سوائے اس کے اور کوئی معرفت اور پہچان نہیں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے ملے اور ملا بس وہی حق ہے، اور جو آقا علیہ السلام کی طرف سے نہیں ملا وہ حق نہیں ہے۔ عقل و خرد خواہ کس حد تک اس کی تائید کرتی پھرے، مگر یقینی اور قطعی طور پہ حق فقط وہی ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا۔ اور پھر چوتھی مرتبہ سورہ احزاب میں جس کی آیت نمبر 40 ہے، یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بیان میں پھر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، تم میں سے کسی رجل کے بالغ مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمانے والے خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 4 مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسم محمد آیا قرآن مجید میں، اور 5ویں مرتبہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک احمد بیان کیا گیا، سورہ الصف میں آیت نمبر 6 ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہ امت کو بشارت دے رہے تھے یہ فرما کر مبشراً برسول یأتی
من بعدی اسمہ احمد، کہ لوگوں میں تمہیں اس رسول آخر الزماں کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جو میرے بعد آ رہے ہیں، آنے کو ہیں، اور ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کا عرضی اور دنیاوی نام بھی ظاہر کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، چونکہ اس وقت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں تھے، لہذا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کا نام پکار رہے تھے تو وہی نام ہی پکارنا ممکن اور مناسب تھا کہ جو اس وقت جس نام سے آپ کو عالم ارواح اور عالم سماوات میں پکارا جاتا تھا، چونکہ لفظ محمد کا ظہور بھی اسی وقت ہونا تھا جب آپ کی ذات اقدس کا دنیا میں عالم بشریت میں ظہور ہونا تھا۔ تو 5 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم ذاتی سے آپ کو بلایا گیا، مگر ایک بات اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت کو ظاہر کرنے کا انداز یہ ہے کہ 5 مرتبہ آپ کا اسم گرامی آیا، مگر 5 مقامات پر کسی جگہ بھی اس نام سے پکارا نہیں ہے آپ کو، یا محمد یا احمد، کسی ایک جگہ بھی نہیں پکارا، ندا نہیں دی ہے اس نام سے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت، چونکہ قرآن حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے اترا ہے اور اتر رہا تھا، تو امت کو رہنمائی یہ دی جا رہی تھی کہ رب ہو کر بھی میں اپنے محبوب کو نام سے نہیں پکارتا، اس نام کی تم اس قدر تعظیم کرنا کہ جب بھی پکارو اور پکارنا اسی طرح القاب کے ساتھ پکارنا، جیسے پکارنے کے وقت میں نے ان کو قرآن مجید میں القاب سے پکارا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو بلانے اور پکارنے کا وقت آیا قرآن مجید میں تو فرمایا کہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، تو یا ایھا النبی کر کے پکارا لقب سے۔ یہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یا رسول اللہ کر کے، یا نبی اللہ کر کے، یا ایھا الرسول جب اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ، یا ایھا النبی جب اللہ فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا نبی اللہ، اے نبی، برگزیدہ نبی ہے، برگزیدہ رسول، اس طرح کر کے پکارا۔ یا ایھا المزمل، اس طرح کر کے پکارا، اے کملی والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کے گھونگھٹ والے، یعنی بڑے پیار بھرے القاب کے ساتھ، یعنی شان دل ربائی کے ساتھ پکارا ہے، جس سے عظمت ٹپکے اور امت کو سلیقہ ملے۔ یہ جو اسماء گرامی آئے ہیں 5 مرتبہ، یہ بیان میں، ذکر میں آئے ہیں، پکار میں نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے لیے اس کو مستحب اور آداب میں ٹھہرایا گیا کہ جب بھی آقا علیہ السلام کو پکارا جائے تو یا محمد یا احمد کر کے نہیں، پکارنا مقصود ہو تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یعنی القاب کے ساتھ پکارا جائے۔ اور ویسے یا محمد اور یا احمد اسم پاک کو حصول برکت کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ برکت کی نیت ہو، اسم پاک کی جو برکات ہیں محمد اور احمد کی، تو اس برکت کے لیے آپ نام لکھ بھی سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں۔ مگر جب براہ راست بلانا، پکارنا مقصود ہو، جیسے آدمی ایڈریس کرتا ہے، تو ایڈریس کرتے ہوئے نماز میں بھی یہی طریقہ سکھایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، القاب کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی۔ تو میں جو بات اس وقت نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 2 نام ذاتی نام رکھے گئے، محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں کا اشتقاق حمد سے ہے، دونوں کا اشتقاق حمد سے ہے۔ حمد سے دونوں ہی ماخوذ ہیں، محمد بھی اور احمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اور حمد کا معنی ہے تعریف، یعنی حمد و ثنا، تعریف۔ تو گویا محمد یہ جو نام رکھا، یہ نام بھی رکھا اس لیے تاکہ اس نام کا معنی یہ ہو کہ وہ جس کی تعریف ہر زباں پر ہو، اور جو زباں اس محبوب کی تعریف نہ کرے وہ زباں ہی جل جائے، اور جس زمانے میں محبوب کی تعریف کثرت سے نہ ہو وہ زمانے کو بھی نظر بد لگ جائے، وہ زمانہ بھی آفات اور بلیات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جس عہد اور جس دور میں محبوب کی تعریف کثرت سے نہ ہو۔ تو زمانہ بھی
اور عہد بھی اللہ کو تبھی پیارا ہے کہ اگر اس زمانے میں کثرت سے محبوب کی تعریف ہو۔ اس لیے تحریک منہج القرآن کے مناہج میں سے منہج سب سے اعلیٰ منہج یہ ہے کہ اس زمانے کو آفات اور بلیات سے بچانے اور اللہ کے حفظ و امان میں دوبارہ کرنے کا سبیل یہ ہے کہ اس زمانے میں کثرت سے حضور کی تعریف اور حمد و ثنا کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اشاعت کی جائے، اس کو فروغ دیا جائے، اسے پھیلایا جائے۔ اگر اس عہد میں ہر زبان پر حضور کی تعریف پھر سے پہلے زمانوں کی طرح آ جائے گی تو زمانہ سارا اور عہد سارا دوبارہ آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کا حفظ و امان اس پر وارد ہو جائے گا، نازل ہو جائے گا۔ یہ ایک راز ہے، جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر حمد و ثنا کثرت سے ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی کثرت سے نازل ہوگی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جس کی تعریف ہر زباں پر ہو اور جس کا ذکر ہر زمانے میں ہو، اور جس کو اول لوگ بھی جس کی تعریف کریں اور آخر لوگ بھی جس کی تعریف کریں، اور جن و انس بھی جس کی تعریف کریں اور ملائکہ بھی جس کی تعریف کریں اور مخلوق بھی جس کی تعریف کرے، اور حتیٰ کہ خالق اللہ رب العزت رب السماوات والارض وہ بھی اس کی تعریف کرے، وہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس کی تعریف کثرت سے کی جائے اور بار بار کی جائے اور بے انتہا کی جائے اور بے حد و حساب کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر، ذاتی نام، ایک کچے ذہنوں میں، ناپختہ ذہنوں میں اور بہکے ہوئے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ایک اعتراض کا، سوال کا یا ایک شبہ کا ازالہ فرما دیا ہمیشہ کے لیے کہ بعض لوگ اپنی علمی ناپختگی یا ایمان کی ناپختگی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، حضور کی تعریف بہت ہی کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ہر وقت حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں بھئی خدا کا منشا یہ ہے، اس لیے تو اس نے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، کوئی اور نام رکھ دیا ہوتا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر وقت محبوب کی تعریف ہو۔ لفظ محمد نام رکھنے کا منشا الہی یہ ہے کہ ہر وقت تعریف ہو، ہر زبان پر تعریف ہو، ہر لمحہ تعریف ہو، ہر گوشے کی تعریف ہو، ہر پہلو کی تعریف ہو، ہر جہت کی تعریف ہو، اور محبوب کی نیری تعریف ہی تعریف ہو، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا اس پر اتفاق ہے علماء امت کا کہ جتنا وہ اپنے محبوب کی تعریف سے خوش ہوتا ہے کسی کی تعریف سے خوش نہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے مکلف بنا دیا ہے امت محمدی کو اور ہر اس شخص کو جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اس کے محبوب کی تعریف کرے۔ اور یہ ایک ویسے بھی فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ آپ کو کسی سے بھی محبت ہو تو جو آپ کے محبوب کی تعریف کرے گا آپ اس سے خوش ہوں گے۔ علامہ کراروی صاحب سے پوچھ لیں، جن سے ان کو محبت ہے جو ان کی تعریف کرے گا اس سے یہ خوش ہوں گے۔ یہ منہاج القرآن کی اس تحریک اور عظیم مشن میں علامہ کراروی صاحب تا دم وفات کیوں وابستہ ہو گئے اور تا دم وفات اس عظیم تحریک کا ستون بن گئے، اور اپنا جینا مرنا، زندگی، حیات، ممات سب اس تحریک کے نام کر دی۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ یہاں ان کی تعریف بہت ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کو وہ محبوب جانتے ہیں، یہاں بھی انہی کی تعریف ہوتی ہے اور ان کو یہ بھی محبوب جانتے ہیں، تو وہ محبت قدر مشترک بن گئی۔ مسکین فیض الرحمان صاحب صبح سرحد چھوڑ کر یہاں کیوں کوچ کر کے آ گئے اور امیر تحریک بن گئے؟ تو سب لوگ جو ادھر جمع ہو گئے وہ جن سے محبت تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کی تعریف یہاں بہت ہوتی ہے بس وہ اس سے منسلک ہو گئے، اور جن کو ان سے محبت نہیں ہے وہ جب سنتا ہے کہ بہت تعریف ہوتی ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہاں بہت تعریف ہوتی ہے اس لیے وہ نہیں آتا۔ تو بابا پھر ہم تعریف والے لوگ ہیں، ہم آقا کی ہر وقت تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے، کسی کو اللہ نے تعریف والا، توصیف والا بنا دیا، کسی کو اللہ نے تنقیص اور تنقید والا بنا دیا۔ یہ اللہ کا اپنا اپنا چننا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ تحریک منہاج القرآن کو اس صدی میں اور اس کے اثرات اگلی صدی میں بھی ایسے کہ اللہ نے اس تحریک کو حمد و ثنا کی تحریک اور توصیف اور تحمید کی تحریک، تعریف اور توصیف کی تحریک بنا دیا، اور اس تحریک کو اللہ نے تنقید اور تنقیص کی تحریک نہیں بنایا۔
تو بس اس دور میں ہم تنقیص اور تنقید کے خاتمے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تعریف اور توصیف کو زندہ کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام آقا علیہ السلام کے اس لیے رکھے تاکہ حضور حامدین میں بھی سب سے اونچے ہو جائیں اور محمودین میں بھی سب سے اونچے ہو جائیں، یعنی حمد کرنے والوں میں بھی حضور جیسا کوئی نہ ہو، اور جن کی حمد و ثنا کی گئی آج تک دنیا میں ان میں بھی حضور جیسا کوئی نہ ہو۔ اس طرح احمد بھی حمد سے مشتق ہے، اور یہ بھی افعل تفضیل کا صیغہ ہے مبالغہ کے لیے، اور اس کو کہا جاتا ہوا اجل من حمدہ و اعظم من حامدہ، کہ جس جس کی تعریف کی گئی یہ سب تعریف کیے جانے والوں سے بھی اونچے ہیں، اور جو کائنات میں تعریف کرنے والے گزرے، جو تعریف کرنے والے ہیں ان تعریف کرنے والوں میں بھی سب سے اونچے ہیں۔ تو اب اللہ کی شان یہ ہے کہ محبوب کو تعریف کرنے والوں میں بھی سب سے اونچا رکھا، اور جن کی تعریف کی گئی تعریف کیے جانے والوں میں بھی سب سے اونچا رکھا، ہر جہت سے اونچا ہی رکھا ہے حضور علیہ السلام کو، تاکہ ہر سمت سے بھی جو کوئی آئے تعریف کرنے والا بن کے آئے تو تب بھی محبوب اونچا ہو، اور تعریف کیا جانے والا بن کے آئے تب بھی اونچا ہو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ بس تعریف ہی تعریف ہو میرے محبوب کی، حتیٰ کہ اپنی حمد و ثنا اور تعریف کا جھنڈا بھی قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو دے دیا کہ اللہ کی تعریف بھی حضور بلند کریں گے، لواء الحمد بھی حضور کو دے دیا، تاکہ اس کی حمد و ثنا کا جو کمال ہے اس کا اتمام بھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے ہو۔ اور پھر جس مقام پر حضور کو بٹھا دیا، جس کرسی پر، اس کا نام بھی مقام محمود رکھ دیا، وہ بھی تعریف والی کرسی۔ اول و آخر حضور کی تعریف کریں، رب بھی حضور کی تعریف کرے، حتیٰ کہ اس کرسی کا، اس مقام کا نام بھی تعریف والی کرسی اور تعریف والا مقام رکھ دے۔ تو آقا علیہ السلام جہاں کھڑے ہوں وہ بھی مقام محمود ہو گیا، جہاں بیٹھ جائیں وہ بھی مقام محمود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سوائے تعریف کے اور کوئی نسبت ہی نہیں جوڑی آقا علیہ السلام کی طرف۔ اس لیے یہ جو تحریک ہے، اس تحریک کا شعار یہ ہے کہ ہر وقت حضور کے نغمے گائے اور حضور کے ترانے گائے اور حضور کی شانیں اونچی کرے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا کی، اور سب مخلوقات میں اکرم الخلق اور اعظم الاشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور انسان کو بنایا سر سے پاؤں تک، اور اس کی جو شکل رکھی وہ بھی خط کوفی پر لفظ محمد کے مطابق رکھی۔ یہ جو خط کوفی ہے، آپ کے پاس کچھ خطاط ہیں ادھر، ان سے پوچھئے اور قدیم خط کوفی کو اٹھا لیں، قدیم خط کوفی اٹھا لیں جس زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا اور کتابیں حدیث سے لکھی گئیں، اور قدیم زمانے سے عربی کا خط کو جو خط کوفی معروف تھا، تو اس قدیم خط کوفی میں جو محمد جس طرح لکھا جاتا تھا اس کو ورٹیکلی، اس کاغذ کو لفظ محمد کو لکھا ہوا دیکھ لیں، وہ انسان کی شکل ہے، پاؤں سر سے لے کے پاؤں تک انسان قدیم خط کوفی میں لفظ محمد کی حیت پر بنایا گیا، تاکہ اشرف المخلوقات انسان جب چلتا پھرتا بیٹھتا سجدے کرتا جہاں نظر آئے وہ لفظ محمد کی شکل میں نظر آئے، کھڑا ہو تو تب بھی ورٹیکل فارم میں لفظ محمد قدیم خط کوفی پر اسی کی شکل دکھائی دے، بیٹھ جائے تو تو محمد کے اسم کی شکل پہ بیٹھے، سجدے میں جائے تو لفظ محمد کی شکل میں جائے، جس حالت میں انسان کو دیکھو تو وہ لفظ محمد کی حیت پہ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کو شکل بھی وہی بھانتی ہے۔ تو صورت بشری جو ہے اور صورت انسانی بھی لفظ محمد کو اس دور کا جو خط تھا، قدیم خط کوفی بولتے ہیں، جو سٹینڈرڈ خط، اسی پر رکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسبت یہ دی ہے کہ ہمہ وقت حضور کی تعریف ہو، اور ہر سمت آقا جس کو دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام ہی کی عظمت کا نشان یاد آئے۔ اور یہ بات جو میں نے کہی، اب اس کو جو کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک یہ جو رکھا، اس کا منشا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی تعریف ہو۔ اب تعریف کے بے شمار طریقے ہیں تعریف کے، اور سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ طریقہ آقا علیہ السلام کی تعریف کا صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، حضور پر درود پڑھنا، کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا۔ پھر یہ سب تعریفوں میں سب سے اونچا طریقہ ہے تعریف، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا، اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا اور اس کی تصحیح کی، یعنی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر جاتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے، کھڑے ہوتے، قیام فرما ہوتے، اور آواز دے کے لوگوں کو فرماتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ آقا علیہ السلام قیام فرما ہوتے، خود اٹھ جاتے اور لوگوں کو اٹھاتے اور فرماتے، لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ الراجفہ آ گئی اور اس کے پیچھے الرادفہ آ رہی ہے۔ الراجفہ آ گئی، اس سے مراد نفخہ اولا ہے، وہ جو سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے، جس سے کائنات کی ہر شے متزلزل ہو جائے گی، اس میں ایک زلزلہ آ جائے گا اور ایک تحرک پیدا ہو جائے گا، حرکت اور زلزلہ، اور ہر چیز اس سور پھونکے جانے سے اس پر موت واقع ہو جائے گی۔ کل مخلوق، یہ نہیں، ہر شے کے اس کرۂ ارضی پر ہر شے اس کے فانی ہونے کا مظاہرہ ہوگا، موت واقع ہو جائے گی۔ اور تتبعها الرادفہ، اور رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، دوسری بار پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان 40 برس کا وقفہ ہوگا، 40 برس کا زمانہ ہوگا، اور اس دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر دوبارہ ہر چیز اللہ کے اذن سے زندہ ہو جائے گی۔ گویا یہ وہ بعث ہوگی قیامت کے لیے، زندہ ہو کے پھر میدان حشر کی طرف، محشر کی طرف ہر کوئی رواں دواں ہو جائے گا۔ تو یہ بعث کے لیے ہوگا۔ راجفہ انعقاد قیامت کے لیے، ہر چیز موت واقع ہو جائے گی، بگننگ ہوگی، اور الرادفہ یوم قیامت کے لیے ہر ایک کا اٹھ کھڑا ہونا، دوبارہ زندہ ہو کر قیامت کی طرف جانا، الباس اس کا باعث ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، سورہ النازعات کا، آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ تو اس حصے کو، اس ٹکڑے کو پڑھتے، تلاوت کرتے اور فرماتے، اٹھو اور اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو رات کے وقت میں عرض کیا، جب یہ آپ نے فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ فکم اجعل لک من صلاۃ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی کثرت سے دعا کرتا ہوں، بہت کثرت سے دعا کرتا ہوں، اور الصلاۃ اللہ کا ذکر بھی ہے، بڑی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور دعا بھی اللہ کے حضور گڑ گڑانا، دعا کرنا، تو گویا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں حدیث صحیح میں۔ تو پھر پوچھتے ہیں، فکم اجعل لک من صلاۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ فرما دیں کہ اس اللہ کے ذکر میں اور دعا میں کتنا حصہ آپ کے درود و سلام کا رکھوں؟ وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور، اس میں کتنا وقت اور کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے اور درود پڑھنے کو دوں؟ تو آپ نے گویا اس کا پرسنٹیج پوچھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال ما شئت، جتنا تمہارا دل چاہے، اپنی طبیعت کو دیکھ لو، رغبت دیکھ لو دل کی، اتنا پڑھو۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سودے جبر کے نہیں ہیں، یہ رغبت اور محبت کے سودے۔ جن لوگوں کی طبیعتیں ادھر نہیں راغب، ان کو جبرا نہیں پڑھایا جا سکتا درود و سلام، اور جن کی طبیعتوں کو اللہ نے یہ رغبت اور یہ محبت دے دی ہے، ان کو روکیں بھی تو وہ نہیں رکیں گے، ان کے جسم کے بال بھی درود و سلام پڑھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے عرض کیا، خود قلت الربع، یا رسول اللہ، تو چوتھا حصہ مقرر کر لوں؟ یعنی اللہ کے کل جو اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور اللہ کی حضور دعا کرتا ہوں، اس میں چوتھائی حصہ جو ہے وہ صرف حضور کے، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، ہاں جتنا تمہاری طبیعت اور رغبت ہو چاہے، مگر اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے خیر ہے۔
اب سجیشن دے دیا آقا علیہ السلام نے، جب سجیسٹ کر دیا اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے خیر ہے، تو عرض کرتے ہیں پھر قل تو النصف، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آدھا وقت صرف آپ کے درود و سلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں، اور بقایا آدھے وقت میں پھر اللہ کے دیگر ذکر اذکار اور دعائیں کر لوں گا۔ پھر آقا نے فرمایا قال ما شئت ان زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو، کوئی حد نہیں ہے، ما شئت، جتنا تو چاہے اتنا درود پڑھ مجھ پر درود پڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، اور درود پڑھنا سب سے اعلیٰ تعریف ہے حضور کی، تو گویا بتا یہ رہے تھے کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی حد ہے، مگر میری تعریف کی کوئی حد نہیں ہے۔ ما شئت، جتنا چاہے اتنی تعریف کر۔ تو ایسا سوچنا کہ یہ حد سے بڑھ کر تعریف کرتے ہیں، یہ فرمان نبوی کی مخالفت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخالفت ہے، اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو اتنی تعریف کی ہے، اتنی کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہر شے سے بلند کر دیا، ہر حد اور نہایت سے بلند کر دیا۔ تو گویا اللہ کے امر اور اللہ کے فرمان کی بھی نفی ہے، یہ سوچنا کہ بہت تعریف کرتے ہیں۔ اب میں نے سنا، یعنی کیو ٹی وی کے اوپر بعض لوگ سن کر کہتے ہیں قادری صاحب تو حد سے زیادہ حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ بھائی میں کیا کرتا ہوں، میرا رب یہی کام کرتا ہے، اس نے حدیں توڑ دی ہیں آقا علیہ السلام کے ذکر اور تعریف اور توصیف کے لیے، حدیں توڑ دی ہیں، حدیں اٹھا دی ہیں۔ یہی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، تو میری اور آپ کی یا کسی کی دنیا میں کیا مجال کہ وہ کوئی پیمانے مقرر کرے۔ فرمایا قال ما شئت، جتنا چاہو اتنا کرو درود و سلام، کوئی حد نہیں ہے۔ اور اشارہ دے دیا وَإِن زدت، انہوں نے حد مقرر کر دی تھی، کہا تھا چوتھائی کر لیا کروں، اشارہ دے دیا وَإِن زدت، زیادہ کر لو، تو بھائی جتنا زیادہ کرو اتنی خیر ہے۔ تو گویا حضور کی تعریف جتنی زیادہ کرو اتنی خیر ہے۔ اب سن لیجئے، جتنی زیادہ کرتے جاؤ اتنی خیر ہے۔ تو کوئی عقل مند ایسا مسلمان ہوگا جو بے حد و حساب خیر نہ چاہے، جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے بے حد و حساب خیر ملے، تو وہ حضور کی تعریف بھی بے حد و حساب کرے گا۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو نے عرض کی یا رسول اللہ میں پھر آدھا وقت پورا وقف کر دیتا ہوں، النصف۔ آقا نے فرمایا اور بڑھا دو اور زیادہ کر لو، فهو خیر لک، تو پھر تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ تو جب انہوں نے سنا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اجعل لک صلاتی کلھا، تو پھر یا رسول اللہ آج سے میں اپنا سارا ذکر اور ساری دعائیں صرف آپ کے درود پر وقف کرتا ہوں، اب میں سارا وقت آپ پر درود و سلام ہی پڑھوں گا، سب ذکر چھوڑ دیے، بس حضور کا درود پڑھنا شروع کر دیا، سب دعائیں چھوڑ دی، حضور پر درود شروع کر دی۔ اب بولیے یہ حدیث صحیح ہے تو اب کوئی فتویٰ لگائے گا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ اور ان پر کیا فتویٰ لگانا ہے، وہ تو آقا کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہے تھے، توثیق تو حضور علیہ السلام خود فرما رہے تھے۔ ہے کسی مسلمان کی جرت پھر حضور کو فتویٰ لگا دے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ سن تو آقا رہے ہیں نا ان کی۔ تو عرض کر اجعل لک صلاتی کلھا، آقا پھر میں اپنا ساری صلات یعنی سارا ذکر اور ساری دعائیں سب کچھ حضور کا درود ہی بنا دیتا ہوں، حضور پہ درود و سلام ہی پڑھوں گا، یعنی حضور ہی کا ذکر کروں گا آج کے بعد، سارے ذکر چھوڑتا ہوں۔ جب یہ عرض کر دیا تو آقا نے فرمایا اذن اگر ایسا کر دو تو تکفی ہمک، پھر تو تیرا غم ہی کوئی نہیں رہے گا زندگی میں، نہ کوئی ہم رہے گا نہ غم، نہ کوئی فکر نہ فاقہ، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنبَكَ، اور پھر اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، نہ ہم رہے گا نہ غم رہے گا نہ غم رہے گا، گناہ بھی نہیں رہے گا، سب پاک صاف ہو جاؤ، گناہ بھی ختم ہو جاؤ۔ گویا اس میں کچھ میرا بھی ہے، تو اس میں گویا استغفار بھی درود ہو گیا، ذکر اللہ کا بھی درود ہو گیا، اور دعا بھی درود ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کا درود و سلام یہ سب سے اونچی تعریف ہے آقا علیہ السلام کی، اور اسی کا نام گوشہ درود ہے، اور یہی مجلس ختم الصلاۃ علی النبی ہے۔ اس کو کثرت سے لوگوں کو یہ پیغام دیں، خاص طور پہ یہ حدیث جو میں نے آج آپ کو سنائی، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کو خوبصورت طریقے سے لکھ لیں انہی الفاظ کے ساتھ، جو مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، صحیح وصححہ، نیچے لکھ دیں کہ حدیث صحیح ہے، ابی بن کعب سے روایت ہے،
اور یہ پورا مضمون آقا علیہ السلام کی یہ حدیث جو میں نے روایت بیان کی اس کو خوبصورت چھپوا لیں، اس کے اشتہار بنائیں، اس کے سٹیکر بنائیں اور نیچے لکھیں تحریک گوشہ درود، تحریک منہاج القرآن۔ یہ پیغام ہے، پیغام تحریک منہاج القرآن، یہ گوشہ درود کا بھی اس کو عنوان بنائیں، سمبل بنا لیں اور اس پیغام کو پھیلائیں اور اس کے ترجمے میں لکھیں کہ پھر میں یا رسول اللہ اپنے ذکر و فکر اور اپنی دعا کا سارا وقت جو ہے آج کے بعد حضور آپ پر درود پر ہی صرف کروں گا، درود و سلام، یعنی بریکٹ میں یعنی حضور کی تعریف کرنے پر ہی سارا وقت لگا دوں گا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ پھر تو کوئی غم ہی نہیں رہے گا تمہارا، کوئی گناہ ہی نہیں بچے گا، تمہارے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے توثیق فرما دی، تو گویا ہر وقت حضور کی تعریف کرتے رہنا اور حضور کا ذکر کرتے رہنا اور حضور کی توصیف کرتے رہنا اور آقا کی حمد و ثنا کرتے رہنا اور ہر وقت حضور پہ درود و سلام پڑھتے رہنا، یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت محمدی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا مقصد یہ ہوا کہ جو ساری دعا کرتا تھا میں ہر وقت اللہ کے حضور اور ذکر کرتا تھا، دعا کرتا تھا، آج کے بعد ساری کی ساری دعا آپ پر درود پڑھنے کو بنا دیتا ہوں، اسی کے اندر سارا کچھ آ جائے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے جو میں نے ابھی روایت کی، یہ تو میں نے آپ کو مسند احمد بن حنبل، جامع ترمذی اور مستدرک حاکم ان کی روایت سے کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حدیث صحیح۔ اب یہی حدیث امام طبرانی نے بھی دوسری روایت سے، دوسری سند کے ساتھ روایت کی، ایک اور سند کے ساتھ، اور وہ یحییٰ بن حبان روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن جدہ، حضرت یحییٰ بن حبان اپنے والد یعنی حضرت حبان سے، اور وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یہ روایت معجم طبرانی کی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل ثلث صلاتی علیک، وہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور ہر وقت اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، دعا، تو کیا میں اپنی ذکر اور دعا کا تیسرا حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے درود کے لیے مختص کر دوں، ایک تہائی حصہ؟ یہ دوسری روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم ان شئت، ہاں اگر یہی چاہتے ہو تو ایسا کر دو۔ قال، وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام کا منشا اس پر کفایت کروانا نہیں ہے، اسے بڑھانا ہے۔ قال الثلثین یا رسول اللہ، آقا پھر میں 2/3 حصہ اپنی دعا کا، 2/3 آپ کے درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام پھر خاموش ہوئے، نعم، ہاں، یعنی جواب تھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر منشا سمجھ گیا، صحابی تھے، منشا سمجھ گیا، بھئی ٹھیک ہے کا مطلب ہے ٹھیک ہے اگر تم یہی کچھ چاہتے ہو، 1/3 تب بھی ٹھیک ہے، 2/3 ٹھیک ہے بھائی، منشا سمجھ گیا۔ قال فصلاتی کلہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس نے بولا یا رسول اللہ پھر میں آج کے بعد اپنی سارا وقت اپنے ذکر اور دعا کا صرف آپ کے درود کے نظر کرتا ہوں، اب میری ساری صلات، ساری دعا اور سارا ذکر، سارا کا سارا یا رسول اللہ وہ آپ کا درود ہی ہوگا، آج کے بعد درود و سلام ہوگا۔ جب عرض کیا یا رسول اللہ میں یوں کر دوں گا، تو قال رسول نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ما ہمک من امر دنیا کا وآخرتک، ہاں اگر یوں کرنے لگ جاؤ کہ ہمہ وقت مجھ پر ہی درود و سلام پڑھتے رہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کافی رہے گا، ہر کام میں جو تمہیں غم اور فکر دے تمہارے غم بھی دور کر دے گا، دنیا کا ہر حاجت بھی پوری کر دے گا، آخرت کی ہر حاجت بھی پوری کر دے گا۔ گویا مجھ پر درود و سلام پڑھنا حاجت روا ہے، اور حضور پر درود و سلام یہی مشکل کشا ہے۔ حضور کا درود و سلام بھی حاجت روا ہے اور حضور کا درود و سلام بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ تمہاری ہر مشکل کشائی بھی فرما دے گا، حاجت روائی بھی فرما دے گا میرے درود کے صدقے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اشارہ اس امر کی طرف تھا، بھئی یہ جو حدیں ہیں ہر عبادت کے لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا ایک شخص ہر روز روزہ رکھتا تھا تو آقا علیہ السلام نے اس کو اجازت نہیں دی، ساری رات قیام کرتا، آقا علیہ السلام نے اس کو روک دیا، فرمایا کہ آپ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو جو عبادت میں غلو کرتا، حد سے بڑھتا عبادت میں جو شخص، اس کو روک دیتے، فرماتے نہیں اعتدال پہ رہ، سوائے درود کے، آقا کے درود و سلام کے۔ جب اس کی باری آتی تو فرمایا اگر سارا وقت بھی یہی کرو تو تب یہ بھی کافی ہے، اور اللہ پھر سارا وقت تمہاری خیر کر دے گا، اللہ پاک ساری خیر تمہارے حق میں مقدر کر دے گا۔ حتیٰ کہ
ایک اور حدیث امام ابن حبان روایت کرتے ہیں اپنی صحیح ابن حبان میں، اور حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ راوی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما رجل مسلم لم تکن عنده صدقہ، اگر کوئی شخص غریب ہے، اور آج کل تو غربت بہت بڑھ گئی، عام ہو گئی ہے، اب یہ غریبوں کے لیے ایک آقا علیہ السلام نے نسخہ عطا فرمایا ہے، اور منہاج القرآن کے وابستگان میں تو کثرت غریبوں کی ہے. سن لیں، مبارک ہو آپ کو غریبوں، مبارک ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص غریب ہے اور اس کے پاس صدقہ یعنی زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں، چونکہ اپنا ہی گزارا نہیں ہوتا، تو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس غریب کو حکم ہے کہ مجھ پر درود پڑا کرے کثرت سے. تو جب وہ مجھ پر درود پڑے گا فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ، یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو غریبوں کی زکوٰۃ آقا علیہ السلام پر درود و صلات ہے. غریبوں کی زکوٰۃ آقا علیہ السلام کا سلام و صلات. فرمایا پھر وہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ لکھے گا، یہ کہ وہ صدقہ خیرات کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے. تو حضور کا درود و سلام. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے، اس میں کثرت کے ساتھ شریک ہوا کریں، کثرت کے ساتھ شریک ہوا کریں. اور پھر آقا علیہ السلام کے جو محبوب ہیں وہ حضور کی اہل بیت ہیں، اور آپ کی آل ہے اور اولاد اطہار ہے، ان سے حضور کو محبت ہے. حضور اللہ کے محبوب ہیں، پھر اہل بیت اور حسنین کریمین اور آل حضور کے محبوب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا عالم دیکھیے کہ پھر اس نے دونوں محبوبوں کو جوڑ دیا ہے درود و سلام میں. اپنا محبوب بھی اس پر درود و سلام بھیجا ہی ہے، پھر محبوب کے محبوب بھی اس میں جوڑ دیے ہیں. اور یہ سنت قرآن مجید میں سنت الہیہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ذکر آیا، ملائکہ آئے تو کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 73 سلام کہا، اور کہا کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر اور اللہ کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت، انہ حمید مجید. یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو یہ ملائکہ نے اہل البیت کہہ کر ان کے ساتھ ان کی اہل بیت کو اللہ کی رحمت اور برکت میں شریک کیا، سلام کہا، اور انہ حمید مجید. یہ جو کلمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہے، اللہ پاک نے انہی کلمات کو اپنے محبوب کے درود میں جوڑ دیے. اب اس لیے جب درود نماز میں پڑھتے ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے آقا کی بعثت کی دعا مانگی، حضور کی آمد کی دعا مانگی، اور اللہ نے فرمایا لوگو یہ تم پر میرے پیغمبر ابراہیم کا احسان ہے کہ اس نے میرا گھر بنایا، کعبہ تعمیر کیا، اور میں نے کہا ابراہیم اور اسماعیل کو، ابراہیم کو کہا کہ، اور اسماعیل ان کی آل ہیں، ابراہیم کی آل ابراہیم ہے، تو میں نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل اپنی میرا گھر کعبہ تعمیر کرنے پر مزدوری مانگ لو. تو اس نے مزدوری کچھ نہیں مانگی، محمد مصطفیٰ مانگے، حضور کی بعثت مانگی کہ مولا میری اولاد میں، میری آل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر. تو یہ جو میرے محبوب نبی آخر زمان تمہیں ملے، یہ ابراہیم کی دعا ہے علیہ السلام کی، ان کا تم پر احسان ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں مانگا سوائے اس مزدوری کے کہ میری اولاد میں حضور کو کر دے. تو چونکہ انہوں نے حضور کو مانگا، یہ تم پر احسان ہے، تم بھی اس احسان کا بدلہ چکاؤ قیامت تک. جب امت محمدی نماز میں درود پڑھے تو ساتھ ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی شریک کرے، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو مانگا تھا. تو اندازہ کریں اللہ کی شان یہ ہے کہ جس نے حضور کو چاہا، اللہ نے اس کی چاہت بھی قیامت تک امت کی ہر زبان پہ کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو چاہا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیکم آیاتک. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو چاہا، باری تعالیٰ مجھے اور کچھ مزدوری نہ دے، بس مجھے محمد کا دادا بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو میری آل اور ذریت میں پیدا فرما دے. اور حضور ان کی دعا سے حضور آ گئے، مبعوث ہو گئے. اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے خود فرمایا کہ میں دعا ابراہیم ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں. میں اپنے دادا، اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، تو ان کی دعا ہوں. تو چونکہ انہوں نے دعا کی، حضور کی آمد کی، حضور کے ظہور کی، حضور کی بعثت کی، تو چونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو چاہا کہ وہ میری اولاد میں، میری ذریت میں آ جائیں، تو وہ حضور کے چاہنے والے ہوئے، حضور کے چاہنے والے ہوئے.
تو اللہ نے حضور کے چاہنے والے پیغمبر کو قیامت تک حضور کے ہر امتی کی زبان پہ درود کا حصہ بنا کے ڈال دیا کہ تم بھی ان کو چاہو، اور جب میرے محبوب پہ درود بھیجو نماز میں تو ساتھ ابراہیم اور آل ابراہیم انکا انہ حمید مجید، اس کے ساتھ وہ ان کو بھی درود میں شامل کر لو۔ یہ اس احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہے قیامت تک۔ تو گویا آقا علیہ السلام پر جو درود و سلام ہے، یہ سب سے بڑی تعریف ہے جو اللہ کو پسند ہے، سب سے بڑی تعریف ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آخر میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، یعنی دو باتیں کہیں کہ ایک، اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی تعریف، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے جو ہر وقت آقا کی تعریف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بات، یہ بات میں نے بیان کی کہ سب سے اعلیٰ شکل حضور کی تعریف کی حضور کا درود و سلام ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ شکل درود و سلام ہے۔ اور اب تیسری بات جو بتانا چاہتا ہوں اور آخری، وہ یہ کہ اس کا ثمر، حضور کی جو کثرت سے درود و سلام پڑے گا اس کو صلہ یہ ملے گا کہ اسے آقا علیہ السلام کی محبت بھی ملے گی، اور قیامت کا دن آقا علیہ السلام کی قربت اور حضور کی صحبت بھی ملے گی، رفاقت بھی ملے گی۔ تو درود و سلام یہ رفاقت محمدی کا وسیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت کے ساتھ حضور کی محبت ملے گی، محبت نصیب ہوگی، اور جس کو آقا علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی بس اسی کو قیامت کا دن آخرت میں حضور کی رفاقت اور سنگت نصیب ہوگی۔ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، محبت، درود و سلام، کثرت سے درود و سلام ذریعہ ہے محبت رسول کا، ذریعہ ہے محبت رسول کا، اور محبت رسول ذریعہ ہے سنگت رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کثرت سے آقا پہ درود پڑے گا، اس درود کی کثرت صلاۃ و سلام کے صلہ میں اس کو حضور کی محبت نصیب ہوگی، اور جو حضور علیہ السلام کی محبت سے بہرہ یاب ہوگا جتنا زیادہ، اس کو آقا علیہ السلام کی سنگت و رفاقت نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اسی لیے ہر امتی پر، ہر مومن پر اپنی محبت واجب کی، ہر امتی پر، ہر مومن پر، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی، اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی اور اپنے دین کی محبت واجب کی، اور اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت کو رکھا، اور اپنے محبوب کی محبت کے بعد اس کے ساتھ اپنے دین کی محبت کو رکھا، واجب کی اللہ رب العزت نے۔ کیوں؟ کہ اسی محبت سے حضور علیہ السلام کی سنگت و رفاقت نصیب ہونی ہے، اور اسی محبت رسول سے اللہ کی قربت نصیب ہونی ہے۔ بس یہی ذریعہ ہے قربت محمدی کا، اور یہی ذریعہ ہے قربت الہیہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال مقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ لوگو، فرما دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری محبتیں والدین کے ساتھ اور آباء و اجداد کے ساتھ محبتیں، اور اولاد کی محبتیں، اور بھائیوں کی اور بہنوں کی محبتیں، اور اپنی بیویوں کی محبتیں، اور اپنے خاندانوں کی اور برادریوں کی محبتیں، اور اپنے مال و دولت کی محبتیں جو کماتے ہو، اور اپنی تجارت اور صنعت کی محبتیں جن کے گھاٹے نقصان کا تمہیں ہر وقت دھڑکا اور ڈر لگا رہتا ہے، اور اپنے خوبصورت گھروں اور رہائش گاہوں کی محبتیں جن کو پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری محبتیں تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے دین کی محبت، اس کی راہ میں جد و جہد کرنا، اس کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول اور اقامت دین کی محبت، یہ تینوں تحریک منہاج القرآن کے اہداف اور مشن اور مقصد ہیں۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اقامت دین کی محبت، اگر ان محبتوں سے بڑھ گئیں یہ ساری محبتیں، تو فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آپ دنیا میں نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ یہ نہیں، مگر یہ بات سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہی، نہ آئے گی، اس لیے کہ قومیں جب اندھی ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں پر جب پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر بستیاں بھی الٹ جائیں تو ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، شعور کی آنکھ نہیں کھلتی۔ پہلے زمانوں میں خنزیر اور بندر بھی بنا دیے گئے تو ان کے شعور کی آنکھ نہ کھلی، پتھروں کی بارش ہو گئی ان پر مگر ان کی شعور کی آنکھ نہ کھلی۔
بستیاں الٹ گئیں، قوم عاد، قوم سمود سے لے کر بنی اسرائیل سمیت کتنی اقوام کے حالات اور ان کی تاریخیں قرآن میں درج ہیں، مگر شعور کی آنکھیں نہ کھلی ان کی۔ آج بھی ہماری شعور کی آنکھ نہیں کھل رہی۔ اب اس طرح کے عذاب تو روک دیے گئے، آقا علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ لے لیا تھا، یہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ جو غیر فطری طریق پر اور غیر عادی طریق پر جو واقعات ظہور پذیر ہوتے تھے، رونما ہوتے تھے، اس طرح کے عذاب تو روک دیے گئے، مگر اب وہ جو بالکل فطری اور کاز اور ایفیکٹ کے طریق پر جو عذاب اور سزائیں ہوتی ہیں وہ برقرار رکھی۔ تو کیا یہ آیت کریمہ واضح طور پر ہماری صورتحال کا منہ بولتا بیان نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ اگر تمہاری ساری محبتیں خاندانوں کی، والدین کی، اولادوں کی، فیملیز کی، برادریوں کی، بیوی بچوں کی، اولاد کی، مال و دولت کی، تجارت کی، صنعت کی، ساری دنیا کی محبتیں اور سب رشتوں کی محبتیں اگر تمہاری ملک بڑھ گئیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت سے بڑھ گئیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں اور غور کریں۔ یہ تحریک منہاج القرآن تمہیں کس امر کی دعوت دے رہی ہے، کس شعور کو بیدار کرنا چاہتی ہے؟ یہی وہ شعور ہے جس کی بیداری چاہتی ہے، اور کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس وہ شعور کی آنکھ جو بند ہو گئی ہے اور وہ انسان، شعوری انسان جو سو گیا ہے، اس کو بیدار کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنی محبتوں کی ترجیح کو بدل لیا جائے۔ بدل گئی تو عذاب اٹھ جائیں گے، دوبارہ امت کو امن اور آشتی اور اللہ کا حفظ و امان اور خیر اور رحمت اور برکت نصیب ہو جائے گی۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنے امر عذاب کو لائے گا۔ اور پھر اس قوم کو جو فاسق ہو جائے اس کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ آپ دعا کریں کہ اس انجام تک ہماری قوم نہ چلی جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ کسی قوم پہ بند کر دیتا ہے، اس نوبت تک نہ چلے جائیں۔ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، اس کے قریب کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پکار کے کہا، قل، میرے محبوب اعلان کر دو، ان کو بتا دو کہ اگر تمہاری محبتوں کی ترجیح اور پریورٹی اور آرڈر محبتوں کا بدل گیا، دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت اور دنیا کے رشتوں کی محبت اگر غالب آ گئی اللہ، رسول اور دین کی محبت پر، بس تو پھر عذاب کا راستہ ہے آگے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید میں کرائیٹیرین دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومن وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کریں نبی سے، میرے محبوب نبی سے۔ میرا محبوب، میرا نبی اگر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر، عزیز تر، محبوب تر ہو، اپنی جان کی محبت بھی پیچھے رہ جائے اور محبت مصطفیٰ اس سے بھی آگے بڑھ جائے، تو فرمایا دو وہ مومن اور اہل ایمان ہیں۔ تو قرآن کی کسی آیت کو بھی لے لیں، ہم ایمان کے کرائیٹیرین پر کیا پورے اترتے؟ ایمان کی تعریف پر، ایمان کے پیمانے پر پورے نہیں اتر رہے، ہم نے ایمان چھوڑ دیا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ اس ایمان کو جو محبت رسول، جس کی روح ہے، جس کی جان ہے، اسے زندہ کرنے پر محنت کر رہا ہوں۔ تو ایسے بدبخت اور بدبخت ذہن بھی ہیں، لوگ بھی ہیں جن کو وہ بات نہیں بھاتی اور کہتے ہیں کہ ہر وقت حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا کے بندے، تو موت ہی یہی ہو گئی ہے، محبت رسول کی، اسی ایمان کی موت ہو گئی ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہی تین محبتیں ہیں جو نیچے چلی گئی، اور یہ تینوں محبتیں، ان کا سرچشمہ محبت رسول ہے اور تعلق رسول ہے۔ تینوں محبتوں کا سرچشمہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اگر مومن بننا ہے تو لوگوں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب بنا لو میرے محبوب کو، میرے نبی کو، جانوں سے بھی زیادہ محبوب بنا لو۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑے اچھوتے انداز میں یہ بات کہی اور منافقوں کے نفاق قلبی کو رد کیا۔ فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کہ اہل مدینہ کو اور جو ان کے ارد گرد دیہاتوں میں بدو رہتے تھے اور بدو رہتے ہیں اعراب، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، اگر وہ ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ جب جہاد کے لیے، دین کی اقامت کے لیے نکلیں تو وہ رسول کو چلتا دیں، جانے دیں اور خود پیچھے رہ جائیں۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اپنی جانوں کو میرے محبوب کی جانوں سے مقدم نہ سمجھو، اور اپنی ذات کی جان کی چاہت کو مصطفیٰ کی چاہت سے مقدم نہ سمجھو۔
اپنی ذات کو اور اپنی محبت کو اور اپنی جان کو میرے محبوب کی ذات پہ ترجیح نہ دو. اگر یہ کرو گے تو فرمایا تم پھر نفاق اور کفر کی طرف چلے جاؤ گے. فرمایا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا اگر ایمان تمہارے اندر ہے. یہ آیت کریمہ کا بہت بڑا میسج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت حضور کی محبت کے ذریعے کرنے کی بات کی اور خود ایمان حضور کی محبت کو ٹھہرایا ہے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ جو محبت جو درود پاک کی کثرت ذریعہ ہے اس کا نصیب ہو جائے تو اس کا صلہ پھر قیامت کے دن آخرت میں حضور کی سنگت و رفاقت ہے. تو منہاج القرآن اور کیا ہے؟ رفاقت ہی کی طرف تو بلا رہا ہے. اول تا آخر منہاج القرآن پھر رفاقت کی طرف بلا رہا ہے کہ رفاقت لو. کس کی رفاقت؟ یہ بات بھی سمجھ لی جائے. کس کی رفاقت؟ جب رفاقت کا لفظ بولتے ہیں نا، کیا آپ رفیق ہیں؟ کیا آپ نے رفاقت لی ہے؟ تاحیات رفاقت ہے. یہ تاحیات ہی نہیں، بعد از ممات بھی ہے یہ رفاقت. یہ رفاقت کس کی ہے؟ یہ رفاقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخرت میں نصیب ہوگی محبت کرنے والوں کو. اس رفاقت کی دعوت ہے. یہ جو نظامت دعوت والے ہیں یہ سمجھ لیں اس نقطے کو. علماء اور فضلاء اور سارے طلباء اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ والے جہاں جہاں خطاب کرتے ہیں رفاقت کا جب ذکر آئے منہاج القرآن کا اس کا معنی کلیئر کریں. کس کی رفاقت؟ رفاقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رفاقت کیا ہے؟ یہ حضور کی سنگت ہے. آخرت میں اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آخرت میں حضور کی سنگت حاصل کر لو. اس کا راستہ بتاتے ہیں. رفاقت فام سے یہ مراد ہے، راستہ بتاتے ہیں کہ سیکھو آ کے ہم سے اس مشن تحریک کے ذریعے طریقہ سیکھو کہ آخرت میں حضور کی رفاقت کیسے نصیب ہوگی، آخرت میں حضور کی سنگت کیسے نصیب ہوگی، اور وہ سنگت حضور کی محبت کے ذریعے نصیب ہوگی. کس نے بتایا کہ آقا علیہ السلام کی محبت سے حضور کی رفاقت نصیب ہوگی؟ کس نے کہا؟ تو اس پر ختم کرتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا. کس نے بتایا؟ یہ آقا علیہ السلام نے ہی بتایا. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس پر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. یہ متفق علیہ ہے، اصح الصحاح ہے، سب سے بڑی عظیم حدیث. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بہت سارے طرق کے ساتھ اور جید طرق اور اسانید کے ساتھ، بڑی کثرت طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے عرض کیا متی الساعۃ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما اعددت الساعہ، کہ تمہارا اس امر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ کب آئے گی. جو قیامت کا وقت ہے اس سے تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ کنسرن نہ رکھو کہ کب آئے گی. تمہارا کنسرن یہ ہے ما اعددت للساعہ، کا قیامت کی تیاری کیا کی ہے، قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی. آگے پھر صحابی نے جواب دیا ما اعددت لها الا حب اللہ ورسول، وقال حب اللہ ورسول. عرض کیا یا رسول اللہ میں قیامت کی کوئی تیاری نہیں کر سکا. اور ایک حدیث میں روایت میں عرض کیا یا رسول اللہ ما اعددت لها کثیر صلاۃ ولا صوم، کہ میں نہ زیادہ روزے، نہ زیادہ نمازیں، نہ صدقہ خیرات، نہ اعمال کی کثرت کی تیاری قیامت کے لیے نہیں کر سکا. ہاں بس اتنی تیاری کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بنا لی، دل میں حضور کی محبت آ گئی ہے، حضور کا محب ہو گیا ہوں، عاشق رسول ہو گیا ہوں، حضور سے محبت آ گئی ہے. اعمال کی کثرت کی تیاری تو نہیں مگر محبت ضرور ہے، یہ بھروسہ ہے اس پر، یہ دعویٰ ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اے مجھ سے محبت کرنے والے جا تمہیں مبارک ہو، جس سے تجھے محبت ہے قیامت کے دن تو اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا ہوگا، تجھے اپنے محبوب کی سنگت و رفاقت نصیب ہوگی یوم قیامت. جس سے تیری محبت ہے اسی کے ساتھ تیرا حشر و نشر ہوگا، اسی کی سنگت و رفاقت میں تو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور رہے گا. فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جا جس سے تیری محبت ہے تیری اسی کے ساتھ قیامت کے دن سنگت ہو، رفاقت ہو. یہ اعلان آقا علیہ السلام نے کیا کہ حضور کی محبت ہی سے حضور کی سنگت نصیب ہوگی. تو اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ اعمال کا زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرو، اعمال صالحہ کا جتنا خزانہ ہو سکے کرو، مگر ان پر بھروسہ نہ کرو. بھروسہ کرنے کی شے عمل، بھروسہ کی شے نہیں ہے. بھروسہ محبت رسول، بھروسہ محبت پہ کرو اور اعمال کی جتنی محنت ہو سکے کرو، مگر بھروسہ نہیں، بھروسہ حضور کی، اللہ رسول کی محبت پہ کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر خوشخبری ہو تمہیں کہ تم یقیناً
انہی کی سنگت میں رہو گے قیامت میں اور آخرت میں جن سے تمہیں محبت ہے۔ جب آقا نے یہ فرمایا تو فرمایا خدا کی قسم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اہل مدینہ اور اہل اسلام کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن حضور کا یہ جملہ سن کر ہوئی کہ جس سے تجھے محبت ہے اسی کے ساتھ تمہاری سنگت ہوگی۔ یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ پھر یہی حدیث صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، وہ دوسرا مضمون ہے، یعنی اسی نقطے کی تصریح میں تائید میں دوسرا مضمون ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، تو یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے دوسری بھی۔ عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ترا فی رجل یحب قوما ولما یلحق، یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو بعض لوگوں سے قومن، بعض لوگوں سے، بعض طبقات سے، بعض اللہ والوں سے محبت تو کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، یعنی ان کو مل نہیں سکے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، یعنی زمانے مختلف تھے، دور مختلف تھے، یا علاقے ملک مختلف تھے، دور ہیں، دور سے محبت کرتے ہیں مگر ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، تو ان کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احبہ، اگر اس دنیا میں نہیں مل سکے تو فکر نہ کریں، قیامت کے دن وہ انہی کی سنگت میں ہوں گے، قیامت کے دن وہ ان سے ملائے ہی نہیں جائیں گے صرف، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے کیے اٹھائے جائیں گے، ان کو بلا کے ان کی سنگت میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ قیامت میں تم ان سے محبت کرتے تھے دنیا میں مگر مل نہ سکے، آؤ قیامت کے دن ان سے مل بھی لو اور اب ان کے ساتھ رہو، تم انہی کی سنگت و رفاقت میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا، جدھر وہ جائیں گے ادھر ہی تم جاؤ گے۔ المرء مع من احبہ، متفق علیہ حدیث دوسرا۔ اب یہ دونوں حدیثیں میں نے وہ دی کہ جس کے اوپر کوئی انگشت اعتراض اور سوال نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا مضمون ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثناء اور آپ کی تعریف اور توصیف کے لیے ہم زندہ ہیں، اور حضور کا یہ اسم پاک اسی لیے رکھا گیا محمد و احمد کہ ہر زبان ہر وقت حضور کی تعریف ہی کرے، تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور حضور کی تعریف اور حضور کی حمد و ثناء کا سب سے اعلیٰ عرفہ طریقہ حضور پر کثرت سے درود و سلام، اور ہر ذکر اور دعا اور عبادت کی کوئی حد ہے مگر جس پر کوئی حد نہیں ہے، کوئی لا نہایت لہ، لا حد لہ، لا حد لہا ولا نہایت لہا، جس پر نہ کوئی حد ہے نہ کوئی نہایت اختتام ہے، وہ حضور کا درود و سلام ہے۔ اور پھر حضور کے درود و سلام کا صلہ آقا کی محبت نصیب ہو، اللہ اس دل میں حضور کی محبت ڈالتا ہے، چونکہ حضور اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب دل پر آقا کی توجہ ہوتی ہے تو اس دل میں حضور کی محبت موجزن ہو جاتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر حضور کی محبت کا صلہ قیامت اور آخرت میں حضور کی سنگت۔ یہ چار نکاتی فارمولہ آپ کو دے دیا ہے، چار نکاتی فارمولہ۔ کثرت سے حضور کی حمد و ثناء نمبر ایک، ہمہ وقت حضور کی تعریف و توصیف ہر وقت ایک۔ دوسرا کثرت سے حمد و ثناء کا بہترین طریقہ حضور کا درود و سلام، حمد و ثناء، حضور کی حمد و ثناء اور تعریف و توصیف کا بہترین اور اعلیٰ و عرفہ طریقہ حضور کا درود و سلام۔ اور نمبر تین حضور کے درود و سلام کا صلہ حضور کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کا صلہ آقا علیہ السلام کی محبت۔ اور نمبر چار حضور کی محبت کا صلہ قیامت میں حضور کی سنگت و رفاقت، آخرت میں حضور کی سنگت و رفاقت۔ یہ منہاج القرآن کا مقصد ہے، اس لیے آپ ہر مہینے جمع ہوتے ہیں، اسی لیے گوشہ درود قائم کیا ہے، اسی لیے مجلس ختم الصلاۃ علی النبی ہے، اسی لیے ماہانہ تربیتی نشست ہے اور شب بیداری کی نشست ہے۔ یہ جگانا، بٹھانا، سمجھانا، تربیت کرنا اسی راہ پر چلانے کے لیے ہے، اسی میں ہماری بھی عافیت اور سلامتی اور خیر و برکت ہے، اور اسی میں پورے پاکستان کی بھی، پوری قوم کی، پوری امت کی عافیت و سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ کی رحمت و برکت وہاں اترتی ہے جہاں کثرت سے حضور کا ذکر، حضور کی تعریف، حضور کا درود و سلام اور کثرت سے حضور کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت اور رحمت اور برکت بھی وہیں زیادہ اترتی، اور صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں پھر حضور کی رفاقت و سنگت بھی انہی کو نصیب ہوگی۔ تو جن کو حضور کی سنگت و رفاقت نصیب ہوگی ان کو اللہ کی رفاقت نصیب ہو جائے گی، اللہ کی معیت اور قربت نصیب ہو جائے گی۔ جو حضور کے رفیق ہوں گے وہ اللہ کے قریب ہوں گے، جو آقا علیہ السلام کے رفیق ہوں گے، جن کو حضور علیہ السلام کی سنگت و رفاقت نصیب ہو جائے گی قیامت میں، وہ اللہ کے قریب ہوں گے، انہیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں آخری بات ختم کر رہا ہوں، سوال اٹھے گا
کہ جو حضور کے رفیق ہو جائیں گے وہ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ بھائی اس لیے کہ حضور قیامت کے دن اللہ کی دائیں جانب کرسی پر بیٹھے ہوں گے. قریب ترین جگہ اللہ کے قریب ترین جگہ حضور کی ہوگی. اللہ کے قریب ترین اقرب مقام پر جہاں قرب کی انتہا ہو جائے گی اللہ حضور کو بٹھائے گا. تو جو حضور کی سنگت میں ہوں گے تو خدا کے قریب ہو گئے یا نہیں؟ تو حضور کی سنگت انہیں اللہ کی قربت دے دے گی. حضور علیہ السلام کی سنگت اللہ کی قربت دے دے گی. تو جو اللہ کے حضور کی سنگت اور اللہ کی قربت میں آ جائیں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ انہیں حساب و کتاب معاف کر دے کہ وہ حضور کی کملی میں چھپے بیٹھے ہیں خدا کی قربت میں. وہاں فرشتوں نے کہاں پہنچنا ہے اپنے ترازو لے کر نامہ اعمال حساب کرنے. تو وہ امید رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے معافی ہو جائے گی، بشرطے کہ حضور کی محبت کی لاج بھی رکھیں، اتباع بھی کریں، عمل بھی ایسے کریں نیک جس سے آقا بھی خوش ہو جائیں صلی اللہ تعالی وسلم، اور محبت بھی خوش ہو جائے کہ محبت کا حق ادا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا لطف و کرم فرمائے، اہل پاکستان پر، اہل اسلام پر، امت مسلمہ پر، پورے عالم اسلام پر اللہ کا لطف و کرم رحمت و برکت ہو، اور آپ اس راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں اور اپنی منزل تک اللہ آپ کو عافیت سے پہنچا دے. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.